اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ آپ تمامی حضرات نے دیکھا فخر القراء حضرت حافظ و قاری شاہد رضا صاحب قبلہ بلرام پوری نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے جن کی آنکھیں نور سے منور نہیں ہیں، لیکن دل کی نگاہ اتنی تیز ہے، جب وہ دھڑکتے ہوئے دلوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کبھی گنبد خضرات کی زیارت کر لیتا ہے، کبھی قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کر لیتا ہے۔ جب سے ہوا ہے عشق رسالت پناہ سے، جب سے ہوا ہے عشق رسالت پناہ سے، ہر چیز دیکھ لیتا ہوں دل کی نگاہ سے، بینائی میری چھین کر گناہ سے، مجھ کو بچا لیا ہے نظر کے گناہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ شریعت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب سے ہوا ہے عشق رسالت پناہ سے۔ ایک بہت بہترین مسئلہ اور بہت خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر چھوڑ رہا ہوں۔ دل کو شیدائے شہنشاہ پیمبر کر لیا، دل کو شیدائے شہنشاہ پیمبر کر لیا، میں نے قطرے کو سمندر کے برابر کر لیا۔ اور پوری رات میں شاید اس سے خوبصورت اور اس سے بڑا شعر ہو۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ پوری رات کے لیے شعر کافی ہے آپ کے دھڑکتے ہوئے دل پر تاج محل بنانے کے لیے کہ ہم غمزدوں کو رضا مجھے دادی کی ہے کہ غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ جو دیکھا پڑھ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجاب بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجاب عادل میں رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو میرے آقا، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ کتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو میرے آقا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ اور دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا
کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا میرے آقا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا کہ بے دم تیری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا میرے آقا ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا سنگے در جانا آجل میں تجھے رکھ لوں. ہونے کے ناطے شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ آ گئے خواجہ معین الدین ہندوستان میں، آ گئے خواجہ معین الدین ہندوستان میں. ہم غلاموں کے لیے جنت کا دروازہ کھلا، ہم غلاموں کے لیے جنت کا دروازہ کھلا. اب دشمنان مصطفیٰ کے منہ پہ تالے لگ گئے جب رضا کے علم کی حیبت کا دروازہ کھلا، رفعت کا دروازہ کھلا، عظمت کا دروازہ کھلا، برکت کا دروازہ کھلا، حیبت کا دروازہ کھلا. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تعارف کے، میں شاعر اسلام محترم عطائے غریب نواز محترم جناب عزت ماف عبدالرحیم چشتی بلرام پوری کو اس خیال کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں گا کہ اداس کاغذی موسم میں رنگ و بو رکھ دے، ہر ایک پھول کے لب پر میرا لہو رکھ دے. کر گیا کیا کہنے، سجدہ تیرا حسین بڑا کام کر گیا، بڑا کام کر گیا، منصوبے یزید کو ناکام کر گیا. کیا کہنے بہت خوب، ممکن نہیں کہ سر نگوں اب ہو سکے کبھی اتنا بلند پرچم اسلام کر گیا، بہت بلند پرچم اسلام کر گیا. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کیا کہنے، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، میں مدینے سے دور ہوں لیکن کیا کہنے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. بہت سبحان اللہ ماشاءاللہ. یوں تو منبر پاک پر تمام علماء سنت تشریف فرما ہے اور جو دور دراز کا سفر کرتے ہوئے مہمان تشریف لائے مولانا جمیل احمد صاحب گورکھپور، انشاءاللہ ابھی سنیں گے ان کا بیان، پھر بعد میں عبداللہ خان آزمی صاحب کا بیان. انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ رسول کریم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اس پیڑ کو قریب سے بلا لیجیے، اپنے پاس بلا لیجیے. کسی نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے، تو مٹھی میں ابو جہل لے آیا چھپا کر. مسئلہ میں نہیں سے نظر کر رہا ہوں، ملازم فرمائیں. درود شریف کو پڑھ لیجیے. اللہم معافی مل رہے صلاۃ دائم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معجزہ کیا کہنے، بہت خوب. یہ معجزہ میرے آقا اور سامنے ابو جہل اور مٹھی میں بند کی مسئلہ دیکھیں. یہ معجزہ رسول
خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا یہ معجزہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، ارے مٹھی میں سنگریز سے کلمہ پڑھا دیا، مٹھی میں سنگریز سے کلمہ پڑھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، ارے مٹھی میں کنکری اسے کلمہ پڑھا دیا، مٹھی میں سنگریز سے کلمہ پڑھا دیا۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں کمیٹی حضرات کو، اسرار بھائی کی دعوت پر میں حاضر آئے، اندازہ فرمائیں علماء اہل سنت تشریف لا رہے ہیں، بالخصوص قاری یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، ارے مٹھی میں سنگریز سے کلمہ پڑھا دیا، مٹھی میں سنگریز سے کلمہ پڑھا دیا، راہ خدا میں دیکھے، راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں دیکھے، راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر، ارے مکے میں ہر غریب کا، مکے میں ہر غریب کا چولہا جلا دیا، مکے میں ہر غریب کا چولہا جلا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا۔ یہاں سے ایک اچھی شاعری ہونے جا رہی ہے، ملاقات بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکلے تھے قتل کرنے کو حضرت عمر مگر، نکلے تھے قتل کرنے کو، نکلے تھے قتل کرنے کو حضرت عمر مگر، ثقافتی نقل جناب بیٹھ جائیں ہاتھی، میں جانتا ہوں مجھے بہت پہلے کھڑا کر دیا گیا، میں 4 نقطے آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا،
دعا کرتے ہیں یہ پیار کے رشتے رہیں قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یہاں سے ایک اچھی شاعری راجا فرمایا. نکلے تھے قتل کرنے کو حضرت عمر مگر نکلے تھے قتل کرنے کو نکلے تھے قتل کرنے کو حضرت عمر مگر ارے آقا نے ان کے دل کو آقا نے ان کے دل کو مدینہ بنا دیا. آقا نے ان کے دل کو مدینہ بنا دیا. یہ رواج بہت تھا، یہ کالا ہے یہ گورا ہے، لیکن میرے نبی نے بلال کو گلے سے لگا لیا. اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو ارے دنیا سے کالے گورے کا دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا. دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. مٹھی میں سنگریزوں سے کلمہ پڑھا دیا. مٹھی میں سنگریزوں سے بچپن میں جو رسول کریم سے کیا تھا امام حسین نے نانا جان کو آج جوانی میں لکھا ہے. راجا فرمایا نانا 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 سے جو کیا تھا وعدہ حسین نے. ایک بار حسین کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کہہ دو یا حسین یا حسین. نانا سے جو کیا تھا وعدہ حسین نے. نانا نانا سے جو کیا تھا وعدہ حسین نے. ارے کرب و بلا میں جا کے وہ کرب و بلا میں جا کے وہ وعدہ دیا. کرب و بلا میں جا کے وہ وعدہ نبھا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. مٹھی میں سنگریزوں سے کلمہ
پڑھا دیا، مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ آخری سے ارشاد ہوتا بو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، کیا کہیں، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بیوقوف بناتا تھا لوگوں، لیکن میرے آقا سے جب سامنا ہو گیا تو کیا کہیں، بہت خوب۔ بو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، بو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آگا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں تنگ کلمہ پڑھا دم کی بقا کے لیے اے کشتی باخدا، اسلام کی بقا کے لیے اے کشتی باخدا، ارے مولا علی کے لال نے، مولا علی کے لال نے سر کو کٹا دیا، مولا علی کے لال نے سر کو کٹا دیا، مولا علی کے لال نے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ سید کو میل اشرف صاحب تشریف فرمائیں، خالد جلیل صاحب کو اور میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ نوجوان کمیٹی کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور مسئلہ نظر کر رہا ہوں کہ آج جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، حالانکہ ہندوستان میں مسلمان ہی پریشان نہیں ہیں بلکہ ہندو بھائی بھی آج پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ارشاد عطا نواز، میں مسئلہ نظر کر رہا ہوں، کمیٹی والے ملازہ فرمائیں گے، مسئلہ آپ کی جانب ہے۔ کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے، کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے، بہت اچھا، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بگاڑیں گے، کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے، زمانے والے کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے، کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے، میرے آقا میرے خواجہ میرے غازی ہیں، میری لات بچانے والے، میرے آقا ہیں میری لات بچانے والے، کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے، ارے میرے اشرف ہیں میری لات بچانے والے، میرے اشرف ہیں میری لات بچانے والے،
بچانے والے کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے. بہت اچھا، سبحان اللہ. اور جو نکاح کے تعلق سے معاملہ کیا کہیں، بہت کہ شریعت پر حملہ کر رہے ہیں. ملازم فرمائے کہ کوشش سے کرتے رہے. جی جی جی، بہت اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کوشش سے کرتے رہے لاکھ مخالف لیکن کیا کہنے، بہت کوشش سے کرتے رہے بہت. کیا میرے آقا کی بنائی ہوئی شریعت کبھی مٹ سکتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. نہیں. یہ شعر میں نقل کر رہا ہوں ارشاد کہ کوشش سے کرتے رہے لاکھ مخالف لیکن ارے مٹ گئے خود ہی، مٹ گئے خود ہی شریعت کو مٹانے والے. مٹ گئے خود ہی شریعت کو مٹانے والے. کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے. ارے میرے اشرف ہیں، میرے خواجہ ہیں، میری لاج بچانے والے. میرے خواجہ ہیں، میری لاج بچانے والے. بہت خوبصورت. اور سن لے حکومت، یہ شعر محنت کر رہا ہوں. یہ شعر پر نوجوانوں کا نعرہ ضرور لگنا چاہیے. بہت خوبصورت. ثبوت ہوگا کہ ہاں ہم بیدار ہیں، ہم رسول کریم کے چاہنے والے ہیں. یہ شعر نقل کر رہا ہوں کہ صبر کرتے ہیں غلامان رسول عربی. کیا کہیں، صبر کرتے ہیں صبر کرتے ہیں غلامان رسول عربی. ارے ورنہ مٹ جاؤ گے، ورنہ مٹ جاؤ گے اے ظلم کو ڈھانے والے. ورنہ مٹ جاؤ گے اے ظلم کو ڈھانے والے. کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے. اور یہ بھی شنت کرنا ارشاد دین اسلام پہ گھر بار لٹا دیں گے سب. اگر دین پر آ جائے، ارے غلامان محمد ہم ہیں، دنیا کو بتا دیں گے. ہم اپنے پیارے آقا کے لیے سب کچھ لٹا دیں گے. تمہارے پاس کرسی ہے تو یہ ہے آیت الکرسی. اسی کرسی سے مل کر ہم زمانے کو چکا دیں گے. کیا کہنے، کہاں بھی تو بولتے رہو. سبحان اللہ. دیکھیں کہ دین اسلام پہ دین اسلام پہ گھر بار لٹا دیں گے سب. ہم حسینی ہیں ابھی سر کو کٹانے والے. ہم حسینی ہیں ابھی سر کو کٹانے والے. کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے. میرے آقا ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شعر کو میں دوبارہ نقل کرتا ہوں. ارشاد آپ مراجعہ فرمانے کہ دین اسلام پہ
دیں گے سب دین اسلام پہ گھر بار لٹا دیں گے سب ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ابھی سر کو کٹانے والے ہم حسینی ہیں ابھی سر کو کٹانے والے اور یاقی شاد کا خود فاقہ کرے اوروں کو کھلائے کھانا خود فاقہ کرے خود فاقہ کرے اوروں کو کھلائے کھانا کتنے پیارے ہیں کتنے پیارے ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے پیارے ہیں محمد کے گھرانے والے کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے اور ارشاد تھا ہر امتی آج میرے آقا کو اپنے آقا کو پکار رہا ہے کہتا ہے کہ غم کے عالم میں یا رسول اللہ غم کے عالم میں چشتی کا سفینہ ہے پھنسا کہنے غم کے عالم غم کے عالم میں عالم میں امت کا سفینہ ہے پھنسا غم کے عالم میں چشتی کا سفینہ ہے پھنسا المدد چاند کے دو ٹکڑے بنانے والے المدد چاند کے دو ٹکڑے بنانے والے کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے ارے میرے آقا ہیں میرے خواجہ ہیں میرے اشرف ہیں میری لاج بچانے والے میرے اشرف ہیں میری لاج بچانے سے واقف ہیں زمانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے اور سکتے وقت کا اتہاس لکھ دیا جائے سکتے وقت کا اتہاس لکھ دیا جائے ورق سے فقط پیاس لکھ دیا جائے سرے غرور پھر اٹھانے لگی ہے موجیں چلو فرات پہ ایک عباس لکھ دیا جائے چلو فرات پہ ایک عباس لکھ دیا جائے جیسا کہ آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر قداور شخصیات جلوہ بار ہیں جو شخصیتیں جلوہ فروز ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہے میں ٹیکم گڑھ کے ایک مشاعرے میں نعت کا مطلع پڑھ رہا تھا کسی نے کہا تذکرہ حسینی کرو جیسا کہ ابھی ہمارے بڑے بھائی عزت مآب عبد الرحیم چشتی بلرام پوری پیش کروا رہے تھے تو میں نے کہا کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی اور مقصود امتحان تھا ورنہ خدا گواہ لیتا دوڑ کے بڑائے پانی حسین کی لیتا دوڑ کے بڑائے پانی حسین کی
ایسا مٹا یزید پوچھتا نہیں کوئی، ایسا مٹا یزید کوئی پوچھتا نہیں، ظالم مٹا رہا تھا نشانی حسین کی، ظالم مٹا رہا تھا نشانی حسین کی، اور اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی، اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات نے دور حاضر میں دیکھا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے 500 اور 1000 کے روپیے پر پابندی لگا دی۔ ہم لوگ بارہ بنکی کے ایک مشاعرے میں تھے، بہت شاعر حضرات تھے جس میں شورائے ناز جلوہ بار تھے، سب لوگ گئے دکان پہ چائے پینے کے لیے، لیکن کہیں یہ نوٹ نہیں چلی۔ اسی رات یہ حادثہ پیش آیا جس رات ہم لوگ مشاعرے میں تھے۔ ہر دکاندار، ہر دکان والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نوٹ نہیں چلے گی، تو میں نے اس وقت 4 مصرے کا شعر پڑھا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ 5 کی نوٹ نہیں، اگر 1 پیسے پہ نام محمد لکھ دوں گا تو پوری کائنات خرید سکتا ہوں، عزم محکم خرید سکتا ہوں، اور قوم کا غم خرید سکتا ہوں۔ 1 پیسے پہ یا نبی لکھ کر سارا عالم خرید سکتا ہوں، 1 پیسے پہ یا نبی لکھ کر سارا عالم خرید سکتا ہوں۔ اس وقت ضرورت ہو رہی ہے رات کے خوبصورت لمحے میں گورکھپور کا خوبصورت لہجہ جو اس وقت بہت مشہور و معروف لہجہ ہے، میں بہت ہی ادب و خلوص کے ساتھ خطیب حرز العزیز حضرت علامہ جمیل احمد گورکھپوری کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، اس سے پیشتر آئیے نعروں سے استقبال کر لیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ شریعت کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس خیال کے ساتھ تمہارے پیر کو ہم نے کمان بخشی ہے، ہمیں سنیں گے، ہمیں نے زبان بخشی ہے، اور بلا ہی لے گا وہ مسجد میں بے نمازی کو، خدا نے جس کو بلالی اذان بخشی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شمس القمر صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد تادشاہ ماشاء اللہ، وہ حضرت علامہ مولانا فیصل صاحب قبلہ، وہ حضرت قاری عبدالجلیل صاحب قبلہ، وہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب قبلہ نقیب ملت، وہ حضرت مولانا محمد فضل الدین صاحب قبلہ، و دیگر ائمہ اکرام، برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ذرا ایک بار محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فیض آباد میں 2 مرتبہ سلام کرنے پہ سلام کا جواب ملتا ہے؟ آپ حضرات یہاں پہ بیٹھے تو مکمل بیداری کے ساتھ بیٹھے، پوری ایمانداری کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ تعالی جب آپ یہاں سے جائیں گے تو کچھ لے کر کے ہی جائیں گے۔ بے شک حق ہے۔ ذرا ایک بار پورا مجمع مچل کر بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بول دے سبحان اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سبحان الله۔ عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين آمين۔
مسلک اعلی حضرت تحفظ شریعت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المطير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين قادر الجمع رأي غوث عالم ميزنم دم شيخ احمد رضا خان قطب عالم ميزنم امداد نظبن بغمازات در دین و دنیا ساد دنیا غوث آدم دستگیر اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ حضرات، آج سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا حضور تاجدار انبیاء فخر موجودات سرور کائنات معراج کے دولہا سجاح لامکان کونین کے والی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پورا مجمع باواز بلند درود پاک کی ڈالی پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و ملجانا و مولانا محمد بارک وسلم حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے نواز کر کے اپنے پیارے محبوب کی غلامیت کا شرف عطا فرمایا۔ ہم جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ آج ہم سبھی لوگ اس پاکیزہ بزم میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ منبر نور پہ اس وقت ائمہ کرام، علماء کرام کا ایک جمع غفیر حاضر ہے۔ تو کام کے لیے بنایا ہے، جانوروں کو پیدا کیا ہے تو کام کے لیے پیدا کیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو رب نے وجود بخشا ہے تو کام کے لیے وجود بخشا ہے۔ اے پروردگار، تو نے انسانوں کو کیوں بنایا ہے؟ مالک و مولا، کیا انسان بیکار پیدا کیے گئے ہیں؟ اے پاک پروردگار، انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا؟ یہ قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں۔ اے پروردگار کے پاکیزہ کلام تو ہی بتا کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ پروردگار نے انسانوں کو کیوں بنایا ہے؟ خالق کائنات نے انسانوں کو کیوں جلوگر فرمایا ہے؟ تو قرآن عظیم ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، رب نے ہمیں بیکار نہیں بنایا ہے بلکہ خالق کائنات نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر شعبہ، ہر گوشہ نبی کی سنت کے مطابق گزار دے تو خدا کی قسم ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک بنے، ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ اگر پروردگار نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم پورے دن عبادت کرتے رہ جائے تو اپنے بال بچوں کی پرورش کہاں سے کریں گے؟ ضروریات کہاں سے پوری کریں گے؟ اخراجات کہاں سے لائیں گے؟ تو اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر مسلمان اپنی زندگی کا ہر لمحہ میرے آقا کی سنت میں ڈھال لے تو انسان کی زندگی کا ہر منٹ عبادت میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، کھانا ہم کھاتے ہیں، کھانا جسم کی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، لیکن یہی کھانا جب ایک بندہ مومن نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے تو کھانا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بیٹھ کر کے ہم شریعت کے مطابق پانی پیے تو ہمارا پانی پینا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے کمائی کما رہے ہو، گھر سے باہر گئے ہو اور سنت کے مطابق
حلال روزی کما رہے ہو تو خدا کی قسم ہمارا کمائی کمانا یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. ہم کپڑے پہنے اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دائنے ہاتھ کو داہنی آستین داہنے ہاتھ میں ڈالے اور جب کپڑا نکالے تو الٹے ہاتھ کی آستین کو پہلے نکالے تو کپڑا پہننا یہ بھی عبادت ہے. ہم جوتے پہن رہے ہیں شریعت کے مطابق نبی کی سنت کے مطابق ہم جوتے پہنے تو جوتے پہننا یہ بھی عبادت ہے. پانی پینا یہ بھی عبادت ہے. کھانا کھانا یہ بھی عبادت ہے. اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم بازار میں سامانات لینے کے لیے جاتے ہیں تو سامان دینا یہ بھی عبادت ہے. الغرض انسان کی زندگی کا ہر منٹ عبادت میں شمار ہوگا اگر ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزار دیں تو خدا کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, قبر میں بھی کامیاب رہیں گے, میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج ائمہ کرام حاضر ہیں. ائمہ کرام جانتے ہیں کہ جب جمعۃ المبارکہ کا دن آتا ہے تو ہماری مسجدیں پر نظر آتی ہیں, بھری ہوئی نظر آتی ہیں. رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں میں جگہیں نہیں نظر آتی, اور جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ رخصت ہو جاتا ہے, جیسے جمعہ کا دن چلا جاتا ہے, اس کے بعد مسجدوں میں کافی جگہیں نظر آتی ہیں. وہی مسجدیں جو پہلے تنگ نظر آتی تھیں رمضان شریف کے مہینوں میں چھوٹی دکھائی دیتی تھی, اب وہی مسجدیں بھاری بھرکم نظر آ رہی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں, آج ہر جگہ چیلنج کا سامنا ہو رہا ہے. آخر کیا بات ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ پریشان نظر آ رہے ہیں, معاشی اعتبار سے پریشان نظر آ رہے ہیں, معاشی بحران سے دو چار ہوتے نظر آ رہے ہیں, ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں. صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ پورے عالمی اسلام کا جائزہ لیں گے, ہر جگہ کے مسلمان معاشی اعتبار سے پریشان نظر آ رہے ہیں. ہم نے اپنی غریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھا ہے. پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کے قول کو فرامین کر دیا ہے, ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ ہم پریشان نظر آ رہے ہیں, آج ہر جگہ ہمیں ستایا جا رہا ہے. خدا کی قسم آج کے اس کانفرنس میں ہم عزم مسمت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہماری ایک بھی نماز نہیں چھوٹنے پائے گی. آج سے ہم جائیں گے تو مسجدوں کو آباد کریں گے, گھر بھی نماز پڑھیں گے, مسجدوں میں بھی نماز پڑھیں گے. اگر یہ پورا وعدہ کر کے ہم جائیں تو انشاءاللہ تعالی کامیاب رہیں گے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں. آپ ذرا غور کریں کہ آج معاشی اعتبار سے ہم کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا, جو مجھے یاد نہیں کرے گا, جو نماز نہیں پڑھے گا, میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا, جو مجھے یاد نہیں کرے گا, جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہوا نظر آئے گا, جو میرے ذکر سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا, ہم سب کا پروردگار فرماتا ہے کہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ دنیا کا نقصان ہے کہ دنیا میں رشتے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور اخروی نقصان دیکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں آگے فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جب کل قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے پیارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ساری امتیں جلواگر ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے نمازی بندے کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. اللہ اکبر. آپ ذرا بتائیں کون ایسا دنیا کا مسلمان ہوگا جو یہ چاہے گا کہ ہم کل قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کوئی یہ نہیں چاہے گا. بتاؤ حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ساری امتیں جلوہ گر ہوں گی. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم بے نمازی بندے کو اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. بندہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. یہی بندے مومن کہے گا اے مالک و مولا
دنیا میں تو میں اکیارا تھا، اے پاک پروردگار دنیا میں بینائی موجود تھی، اے مالک و مولا دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا، اے پروردگار آج تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر کے اٹھایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا کہ یوں ہی کیونکہ تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، ہم نے قرآن عظیم اپنے محبوب پہ نازل فرمایا، تو نے قرآن پڑھا لیکن قرآن کو بھلا دیا، قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، میرے محبوب کی سنت پہ عمل نہیں کیا، اسی لیے آج قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ بے نمازی ایسے ہوا کرتے ہیں کہ بے نمازی سے جانور بھی نفرت کیا کرتے ہیں، بے نمازی سے جانور بھی نفرت کیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی رشتے کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے وارث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں اور 1000 مجاہدین کا اور 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ بتاؤ ہم فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں 1000 شہداء کا ثواب عطا فرما رہا ہے، 1000 مجاہدین کا ثواب عطا فرما رہا ہے، 1000 گھوڑے راہ خدا میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا کوئی غلام جب بندہ مومن ظہر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر رکعت کے بدلے میں جنت میں 70 محل تیار کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہر ظہر کی ہر رکعت کے بدلے میں 70 محل تیار کرے گا، اور ہر محل میں 70 حوریں ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور ہر حور کی خدمت میں 70 لوڈیاں معمور ہوں گی، سبحان اللہ۔ ذرا ظہر کی فضیلت یہ ہے۔ اور اثر کے بارے میں کیا آگے میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت جابر کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن عصر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے یہ شرف عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن 70 ایسے گناہگاروں کی بخشش کرائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، سبحان اللہ۔ نماز کی ذرا برکت دیکھو، نماز کی عظمت دیکھو، نمازی کا وقار دیکھو، نمازی کی عزت دیکھو، ایک نمازی کا مقام اور اس کا مرتبہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے اپنے محبوب کے غلام کو یہ شرف عطا فرمائے گا کہ جو عصر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے یہ شرف بخشے گا کہ کل قیامت کے دن 70 گناہگاروں کی بخشش کرواتا ہوا نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ اور ایسے 70 گناہگار حدیث پاک میں آیا ہے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جن کے لیے لکھا جا چکا ہوگا یہ بندہ جہنمی ہے، ایسے جہنمی کی ایسے پاپی کی ایک نمازی بندہ بخشش کروا کر کے جنت میں لے کر کے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں جو عصر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ یہ عصر کی فضیلت ہے۔ اور مغرب کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جابر کی روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی غلام جب کوئی بندہ مومن مغرب کی نماز جماعت سے ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائے گا،
سبحان اللہ، اس کا حشر ہوگا تو شہداء کے ساتھ ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نمازی بندے کو انبیاء کرام کا پڑوسی بنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت نماز، تحفظ شریعت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑھاؤ یار، کیا کر رہے ہو؟ یہ تحفہ ہے نماز کا۔ بتاؤ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا منٹ لگ رہا ہے نماز پڑھنے میں؟ ہم پورے دن ہوٹلوں پہ تو برباد کر دیتے ہیں، گپساپے میں برباد کر دیتے ہیں، بکواس میں برباد کر دیتے ہیں، لوڈو کھیلنے میں برباد کر دیتے ہیں، نہ جانے کہ کن خرافات میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن مسجد سے مؤذن ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ خدا کے پاکیزہ گھر کی طرف، لیکن ہم دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، اور یہ تحفظ شریعت کانفرنس ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، شریعت کی حفاظت ہو جائے گی اگر ہم شریعت کے دامن سے وابستہ ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے تو خدا کی قسم کوئی بھی طاقت نہ تو اسلام کو مٹا پائے گی نہ مسلمانوں کو مٹا پائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت آج سے ہمیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہماری نمازیں ویران نہیں رہیں گے، ہماری مسجدیں ویران نہیں رہیں گے، بلکہ ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یاد رکھو، جو خدا کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بیٹھ جائیں۔ اس وقت خطیب ہندوستان، شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا حافظ عبید اللہ خان صاحب قبلہ اعظمی کی آمد مدینہ ممبر نور پہ تشریف فرمائے۔ ذرا ایک بار پورا مجمع مثل کر کے درود پاک کی داری پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد بارک وسلم۔ حبیب یا صحیح سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ سے کہا کہ بتا تیرا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کا کام ٹھیک سے نہیں کرتا ہے، تو اس کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، ٹھیک سے کام کاج نہیں کرتا ہے۔ اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے مالک نے سچ کہا ہے۔ سرکار نے کہا کہ جب تیرے مالک نے سچ کہا ہے تو پھر تم خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے مالک کی باتیں اس لیے نہیں سنا کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں اس کے برے عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا اس کا برا عمل کون سا ہے؟ اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا سب سے برا فعل یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ گھر میں پڑا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آسمان سے آگے کے سونے نہ برس پڑے، کہیں پروردگار کی بارگاہ سے عذاب کا نزول نہ ہو جائے اور اس عذاب میں میں بھی نہ ہلاک ہو جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا کہ اونٹ ایسے کہہ رہا ہے۔ مالک نے کہا سرکار میری ہی کمی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں گھر میں پڑا رہ جاتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے وعدہ کیا کہ سرکار اب ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار نے اونٹ سے کہا جا اب تو اپنی مالک کی فرما برداری کرنا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس روایت سے یہ درس ملتا ہے کہ اونٹ اور دیگر جانور بھی جو بے نمازی ہوا کرتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جو نمازی ہوتے ہیں جانور بھی ان سے پیار کیا کرتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.